چاہیے، اس سے ڈر ہونا چاہیے۔ ایک قبر کی اندھیری پھر آگے چل کر آنے والی ہے۔ اس مٹی کے ذرے سے اللہ نے ہم کو اٹھایا، جوان بنایا، بڑھاپا آیا، بڑھاپے میں حالات چلے، اور حالات چلنے کے بعد پھر ایک موت کا جھٹکا لگا۔ میری ماں موت کا جھٹکا، اور میرے بھائیوں موت کا جھٹکا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا معجزہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یہ قبر بہت پرانی ہے، اگر آپ اپنا معجزہ بتا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ اس قبر پر پہنچے اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک انسان اندر سے نکلا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ کہا کتنا وقت ہوا مرے ہوئے؟ کہا وہ تو تم ہی جان سکتے ہو کہ میرے ابا کو گزرے ہوئے کتنا وقت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ، ہزاروں سال کا فاصلہ۔ فرمایا نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹا پوچھ رہا ہے قیامت قائم ہو گئی؟ فرمایا نہ، قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، ابھی تو محمد الرسول اللہ کی آمد باقی ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باقی ہے۔ فرمایا اچھا اتنی لمبی مدت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم نے موت کو کیسا پایا؟ فرمایا جتنے بھی سال گزرے ہو وہ تو تم جانتے ہو، لیکن موت کی کرواہٹ میرے گلے سے ابھی نہیں نکلی ہے، موت کی کرواہٹ میرے گلے سے ابھی نہیں نکلی ہے۔ اور اگلی تعبیر اس نے جو بیان فرمائی، اس نے کہا کہ ہزاروں تلوار مارو سر کے اوپر، اس کا وہ زخم نہیں ہوتا جتنا کہ روح کھینچنے کا زخم ہوا کرتا۔ اور موت کا مسئلہ ایسا ہے جس کو کوئی مذہب والا انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ ایک مسلم مسئلہ ہے، چاہے اس کا تعلق مسلمان سے ہو، حنوت سے ہو، عیسائیت سے ہو، یہودیت سے ہو، کمیونسٹ سے ہو، جس مذہب سے تعلق ہو، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اندھیری کوٹری آنے والی ہے جس کے اندر مجھ کو اور آپ کو سلایا جائے گا۔ دنیا میں کسی کو بلانے پر بیل لگا ہوا ہے، اور میں نے بیل دبایا، میرا بیٹا حاضر ہو گیا، میری بیٹی حاضر ہو گئی، مجھے ذرا سی گھبراہٹ ہوئی، میں نے بٹن آن کیا، لائٹ جل گئی اور میری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ مجھے میرا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہو گیا، میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا۔ مجھے ذرا سا مسئلہ پیش آ گیا، میں نے اپنی اولاد کو بلا لیا۔ مجھے کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی، میں نے اپنی رفیق حیات اور اپنی جیون ساتھی اپنی بیوی کو اٹھا دیا۔ دنیا میں سارے مسئلے موجود ہیں، اور بڑی شان، بڑی آن اور بڑی نخرے کے ساتھ دنیا میں ہم چلتے ہیں۔ ہمارے کپڑوں پر کرچ نہ لگنے پائے، ہمارے کپڑوں کے استری اور آئرن نہ ٹوٹنے پائے، ہمارے بدن کے اوپر کوئی دھبا لگنے نہ پائے۔ میں صبح کو بھی لباس تبدیل کروں گا، میں شام کو بھی تبدیل کروں گا، میرے چہرے پر لپسٹک کے نشانات ہوں گے، میں اپنے آپ کو بہت مزین کروں گی، میں بہت خوبصورت بناؤں گی اپنے آپ کو۔ لیکن ایک وہ قبر کی اندھیری کوٹری جس میں ہمیں جانا ہے اور جس میں ہمیں سونا ہے، اللہ اکبر، وہ آئرن ٹوٹ جائے گی، وہ کپڑوں کی کرچ لگ جائے گی، کیڑے اوپر پڑ جائیں گے، پیٹ پھول جائے گا اور پھٹے گا، اور کیڑے اس کو کھائیں گے، پھر ان کیڑوں کو بھی دوسرے کیڑے کھائیں گے، پھر ان کیڑوں کو بھی دوسرے کیڑے کھائیں گے، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ وہ کیڑے بھی مٹی ہو جائیں گے، اور ایک طویل زمانہ گزر چکا ہوگا کہ اس کے بعد اللہ زمین کو کروٹ لینے کا موقع دیتا ہے۔ ایک لمبا زمانہ گزرتا ہے تو قبریں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اندر کی مٹی اوپر آتی ہے، اس لیے کہ کوئی اور قبر وہاں کھودی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں کھودنے والوں نے اندر کی مٹی کو اوپر ڈالا اور اوپر کی مٹی کو اندر ڈالا۔ اب جو اندر کی مٹی جس میں انسان کے ذرات پڑے ہوئے ہیں وہ اوپر آئے اور فضاؤں میں اڑنے لگے۔ او آئرن کے نہ ٹوٹنے والے انسان، اور اس شان سے رہنے والی عورت، اور یہ لپسٹک میں مری جانے والی عورت، اب تیرا کیا ہوا؟ یہ ہے تیرا آخری نتیجہ۔ قرآن کریم نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے، اسی میں تم جاؤ گے، پھر میں تم کو اسی سے اٹھاؤں گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت تمہاری دنیا کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔